ہر روز میری جان مگر. یہ قطعہ دراصل 1984 سے پہلے کا ہے، جب جو پرانے لوگ ہیں یہاں پر ان کو پتا ہوگا کہ ڈاک کا ٹکٹ 50 پیسے کا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. اب تو کوئی خط لکھتا ہی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ڈاک کا ٹکٹ 50 پیسے ہوا کرتا تھا. تو ہم جو چھڑے لوگ تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی ابھی تک، آئے تھے وہاں سے کراچی سے، تو ہم روز ایک خط لکھ دیا کرتے تھے. اس کے بعد ڈاک کا ٹکٹ 200 پیسے کا ہو گیا، تو وہ ہمیں بہت بھاری پڑتا تھا کہ اب 200 پیسے کے لے. ڈاکیا آئے گا ہر روز میری جان مگر، ڈاکیا آئے گا ہر روز میری جان سے میرا مکتوب نہ مان. ڈاکیا آئے گا ہر روز میری جان مگر، بے قراری میں تو اس سے میرا مکتوب نہ مان. اور قیمت و قدر لفافے میں اضافے کی قسم، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. اب محفل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. میں درخواست کرتا ہوں عزت مآب سفیر پاکستان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری محفل اور ہمارے مہمانان کے بارے میں 2-4 کلمات ادا فرمائیں. محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا. سفیر پاکستان عزت مآب عمران چودھری صاحب. آپ کا اس محفل کے آرگنائزرز کا بلانے کا بہت بہت شکریہ. اور سر یہ جو میں یہاں آیا یہ تو اپنے علم کے لیے آیا. یہ اس کا سول سروس کی کمپیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ سیلف کمپیشن ہے. آپ کو سنا آپ سے ملاقات نہ ہو سکتی. آپ کے بیٹے میرے بیٹے کی طرح ہیں اور آپ نے اتنی خوبصورت پرورش کی ہے اس کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تمام خوبیاں موجود ہیں. سر فیاض ہم پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. سر نیچے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ افتخار صاحب اٹ واز سچ این آنر ٹو لسن ٹو یو. میں اپنی طرف سے بڑا خیال رکھتا ہوں کہ پاکستان میں کون لکھ رہا ہے کون بول رہا ہے، لیکن جو آپ نے شعر پڑھے وہ مجھے بہت لوگوں نے سنائے ہیں. تو آپ کا کلام مجھے بڑی دفعہ سنایا گیا. لیکن سچ این آنر ٹو میٹ یو. اور جب آپ سے فون پہ بات ہوئی بہت اچھا لگا. تو یہ جو پاکستان کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہے. یہ بھی یورپین یونین کی جب میں اسپین میں تھا 3 رپورٹس ہیں. اب ان کے اگلے حصے بھی آ گئے ہیں کہ $15 بلین سے ایک اور ملک نے پورا ایک پلان کیا ہوا ہے. وہ مرر سے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو سورس ہوتا ہے وہ ایک مرر سے چھپاتے ہیں، پھر اس مرر سے اس کا ایک پرٹیکولر نام تھا EU کی رپورٹ کا جو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. اور وہ EU کے 4 ریسرچرز نے لکھی تھی تو ہمارے ذمہ نہیں لگ سکی. اس میں کوئی شک نہیں. ڈس انفو لیبس EU کی ڈس انفو لیبس ہے DISINFOLABS. یہ وہ ڈس انفو لیبس ہے جو پکڑی گئی. اس کے علاوہ بھی آپ کے اوپر آپ کے ملک سے بہت لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ملک کی ترقی سے یا اس کی اکنامک ویل بینگ. جب آپ اس پاتھ پہ چلتے ہیں، بڑی دفعہ اشعار میں ذکر ہوا اس راستے پہ چلتے ہیں تو پھر مشکلیں تو آتی ہیں. تو یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہوگی کہ پاکستان 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہے. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ کی تاریخ کے اندر ایسی بہت ساری مسڈ اپرچونیٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کہ آپ جس جگہ اس وقت کھڑے ہیں اس سے بہت اوپر کھڑے ہوتے اور آپ نے مس کی. میں عام طور پہ اس کا ذکر کرتا ہوتا ہوں
آپ یاد رکھیں کہ آپ کا ملک جب بنا تھا تو نہرو نے اور ماؤنٹ بیٹن نے اور پٹیل صاحب نے یہ سوچا تھا کہ یہ اکنامکلی وائبل نہیں ہوگا، یہ واپس رینگتا ہوا مملکت ہندوستان کے ساتھ جا کے ملے گا. دیٹ واز دا پلان، دیٹ واز ایوری تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کورین وار کی صورت میں بہت بڑی رسپائٹ دی تھی 1950 میں، جب آپ کی کاٹن اور جوٹ کی پرائسز 4 times ہو گئی. گاڈ سیوڈ یو اینڈ دیئر پلان فیلڈ. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی صرف 2-3 کا ذکر کروں گا، زیادہ کا نہیں، ایک لائن میں. 1 سپٹمبر کو آپ کی اداروں کا ذکر ہوا، فوج کا ذکر ہوا. 1 سپٹمبر کو آپ اخنور کے رات کو اخنور کے دھانے پہ پہنچ گئے تھے، اور جنرل اختر حسین ملک کا جو پلان تھا وہ کامیاب تھا. یو اونلی ہیڈ ٹو گو، دا انڈینز ور ناٹ دیئر. یو چینج کمانڈ آف 12 days on 1 September 1965, which turned a short victory into a stalemate. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے. سملرلی اگر آپ ایسٹ پاکستان میں کہتے ہیں نا، وہ تو اس دن علیحدگی کی طرف ہو گیا تھا، جس دن بنگالی زبان، جس دن اردو زبان کو نیشنل لینگویج بنایا تھا. غلط ہے یہ. اردو زبان کی نیشنل لینگویج والی جو ان کی گریونس تھی ہمارے بھائیوں کی، وہ پوری ہو گئی تھی 1954 میں، when both the languages and then the 56 constitution and all. آپ 1970 میں بھی ایزیلی ایسٹ پاکستان پہ جا سکتے تھے. آپ نے صرف LFO کا جو کہ ذریعے جو اجلاس تھا اسمبلی کا، وہ ڈھاکہ بھیجنا تھا. آپ نے سب کو کہنا تھا you have to go to Dhaka. Again, it was a very wrong decision by those who were sitting in Rawalpindi at that moment. Similarly, اور تاریخ کے تھانے میں 2017 میں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے پاس 3 دن کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے تھے، جو کرنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 2017-18 میں پاکستان مڈل انکم کنٹری بننے جا رہا ہے. تو اگر میں کہوں گا تو آپ شاید میری بات نہیں مانیں گے. So what did you do then? تو پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ دکھ بھری تاریخ ہے، اور اگر آپ پاکستان کی حقیقی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو ایک خوبصورت ترین دنیا کا خطہ ہے، خوبصورت ترین آزادی کی تاریخ سے بنایا گیا، آپ نے بیڈ گورننس کر کے یا بیڈ ڈیسیجنز لے کے بہت اچھے مقام پہ، لیکن اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے. ہم یونائٹڈ بھی ہوتے اور اوپر بھی ہوتے، اور دنیا آپ کو بہت ابھی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، بولتی نہیں ہے، بہت عزت. دے ڈو ایڈمائر اور سائنٹیفک پروگریس جس کی وجہ سے ہم نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنایا. لیکن وہ پھر ہر شعبے میں آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھتے. تو چونکہ میں سچی تاریخ کا طالب علم ہوں، اس لیے مجھے ان چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے. پھر ایک چیز جو اور ہے، اور آپ تینوں کی شاعری میں سر، اور آپ کی شاعری چونکہ میرے دل کو بہت لگی. غم بانٹنا، سہارے دینا، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور ہماری اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو لگتا ہے نا کہ عہدہ اچھی چیز ہے. عہدہ ایک اسٹریٹ جیکٹ ہوتی ہے. اسٹریٹ جیکٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ فریلی بول نہیں سکتے. میں فریلی بولتا ہوں، اور جس کی وجہ سے بڑی کرٹیسزم کا نشانہ بھی بنتا ہوں. تو ہماری ایک پرابلم ہے، سول سرونٹ اگر خاموش تماشائی بنے گا نا تو وہ اپنے کردار سے جسٹس نہیں کر رہا. اس کو سول سرونٹ کو یا کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کو ایک خاص کام کرنے کے لیے بھیجا گیا.
اگر پاکستان کے جو یہاں ادارے ہیں، ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ مجھے آج پتہ چلا کہ کوئی بھی اس چھت کے نیچے نہیں ہے جو سوشل کلب کا کوئی نہ کوئی آفس ہولڈر نہ ہو، سارے ہو گئے. لیکن آپ سب کو پتہ ہے سوشل کلب کی آپ کی سیاہ تاریخ ہے، چھپا لیں اس بات تو اور بات. وہ میرے ذمہ لگا اس کو ریسلیکٹ کرنا، آپ نے تو اس کو گرا دیا. سو آئی تھنک ان انٹروڈکشن being a member of the social club or a director or a directress مجھے جب بھی میں اس کا نام سنتا ہوں سوشل کلب کا میرے دل کو دھچکا سا لگتا ہے. تو اب دوبارہ ہوگا، اپنے اداروں کو گنوائیے مت. اور پاکستان کے سفیر کا یہ کام ہے کہ اگر ایک ادارہ بنتا ہے تو وہ اس ادارے کو ڈیفینڈ کرے گا. وہ خاموش تماشائی بن کے، تماش بین بن کے دفتر آ جائے، دفتر سے واپس چلا جائے اور ہر چیز کے بارے میں چپ ہو جائے، یہ کردار نہیں ہے. اور سر نے بات کی، شاید کسی اور نے بات کی، سفارتکاری کی. پہلے انسان، آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ بات ہزاروں لوگوں تک پہنچائیں گے جو میری رسائی نہیں ہے. سر کا کسی نے یہ تعارف نہیں کرا کہ ان کا جو بلاگ ہے اور ان کی جو وہ بھی بہت پاپولیرٹی ہے. ویسے میں نے بہت کم لوگ سر دیکھے ہیں جو اتنے شعبوں میں یکساں اچھے ہوں. اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے. تو پہلے پاکستانی غریب انسان ہوتا تھا، آج سے 6-7 سال پہلے وہ آئی ڈی کارڈ اپلائی کرتا تھا، اس کو ونڈو کے پیچھے انسان ملتا تھا، اس کا فارم بھرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اس کا اسٹیٹ آف پاکستان پہ فیتھ ہوتا تھا. اگر آفیسر اچھا ہے، اگر آفیسر اچھا نہیں ہے اس کا پھر بھی فارم فل ہو جاتا تھا. ہم نے گوروں کا ذکر سر نے کیا. ہم نے گوروں کی نقل کرتے ہوئے اور کچھ افسروں نے اپنی کیریئرز بنانے کے لیے پاکستان کی ہر چیز کو آن لائن کر دیا. اس شہر میں اس چھت کے نیچے زیادہ تر لوگ ہیں وہ اپنا آئی ڈی کارڈ خود نہیں اپلائی کر سکتے. وہ اپلیکیشن اتنی مہنگی ہے، اتنی مشکل. تو کیا اب جو آئی ڈی کارڈ اپلائی کرنے والا آتا ہے اس کے لیے بڑا سیدھا سا جواب ہے، جو یار اب تو اپنے گھر میں اپلائی کرو. وہ گھر نہیں جاتا، وہ ایجنٹوں کے پاس جاتا. ایجنٹس کئی ملکوں کے ہیں، کچھ دوست ملک ہیں، کوئی دوست ملک نہیں ہے. اپنے پالیسی سے آپ نے اپنے سب سے اچھے اثاثے کو اٹھا کے دھکیل دیا اور ڈرم بجاتے ہیں. پاکستان نے تو سب کچھ آن لائن کر دیا، پھر انہوں نے ویزا آن لائن کر دیا. ویزا آن لائن کی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کسی بہت اچھے فارن کنٹری میں، عمانی کو شام کو اس کی فلائٹ ہے، ویزا دینا چاہتے ہیں، وہ ایک پورٹل پہ جاتا ہے جہاں ان ہیومنس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پہنچتے سفارشیں کرتے آپ کے ہاتھ سے کنجی چلی جاتی. تو ہم نے خود اپنی جو یہاں کی کمیونٹیز ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی. 2-3 دن پہلے ہماری کمیونٹی کے 2 بڑے جوان سال قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کسی مجبور پاکستانی کو میں جہاز کا ٹکٹ دے رہا. انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، مذاق میں مجھے چھیڑتے بھی ہیں، ان کو حق ہے، کہتے ہیں انہیں ٹکٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہر ایمبیسی میں کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ہوتا ہے جو آپ کی کونسلر ریسیٹ سے بنتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈسکریشن میں اس کو عام غریب لاچار پاکستانیوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں. کرتے یہ ہیں ہمارے افسران کہ ان کو آڈٹ پیرا سے ڈر لگتا ہے، اور غلط بات بھی نہیں ہے، اپنی شکایتیں لگاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ اس نام کا کوئی فنڈ ہے. دیر از اے کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ڈسٹریبیوٹ. بہت زیادہ نہیں کر سکتے، غریب ہیں، غریب ملک ہے، لیکن پھر بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ عتیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی، اور پی آئی اے کی مدد سے اسٹریچر کیسز ہیں. یہاں سر انشورنس کوئی نہیں کراتا.
یہاں جب زخمی ہوتا ہے، جب دیوار سے گرتا ہے، اس کی لیگ یا نیک یا لنگس پنکچر ہوتے ہیں تو وہ اسٹریچر پہ جاتا ہے which is equal to 10 seats 9 or 10 9 seats of an airplane. وہ کہاں دے سکتا ہے؟ اب ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میں نہیں دے سکتا، ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے میری اپنی ہے کہ یار میں اس کے لیے نہیں کروں گا تو کون کرے گا. تو وہ جو ہے نا، شاید جو آپ نے بھی کہا وہ یہ کہ ہمیں جو سب سے بڑا افسر ہے اس کا دروازہ ایک کچھ چند گھنٹے دن کے بغیر فلٹر کے غریب ترین پھٹے حال فنگل فیٹ والا پاکستانی اس کے معطر کمرے میں داخل ہو سکے. You should be able to get in. آپ نے فلٹر اتنے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے پہلے اس کو ریسیپشن پہ ایک بندہ تنگ کرتا ہے، ایک دوست بیٹھا ہے، ریسیپشن کے بعد پھر ایک تنگ کرتا ہے. اور اس ایمبیسی میں تو وہ عظیم کام تھا. اور آپ کو میں بتاؤں ہماری عوام بہت اچھی ہے، انہوں نے آج تک پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کی. ہاں آپ فلانی پارٹی کے لیے نکلوا دیں، اپنے لیے نیور. یہ صاحب قدر یہاں سارے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کئی دن ہی ہیں، یہ سب اوپر والی منزل پہ آ سکتے ہیں. اوپر والی منزل پہ معطر کمرے اور افسران بیٹھتے ہیں. نیچے والی منزل پہ، نیچے والی جگہ پہ انہوں نے ٹین کی کرسیاں رکھی. جب میں آیا ٹین کی کرسیاں، ان سے آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو بیجا تعریف کو کیا کہتے ہیں اردو میں، قصیدہ کوئی کرا لیں. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کرسی اتنی گندی ہے کہ اس کے اوپر آپ 4 منٹ تک نہیں بیٹھ سکتے، جو عام انسان کے لیے کرسی ہے. اوپر صوفے، نیچے ٹین کی کرسی. وہ میں نے یہ ایک دن تھک ہار کے، جب کوئی فنڈ نہیں دے رہا تھا، مجھے بھی نہیں ملتے آسانی سے، ان سے بات کی اور اشرف صاحب سے، انہوں نے آدھے ڈال کے آدھے ہم نے ڈال کے وہ ساری کوشن کر دی. لیکن کبھی آج تک کسی نے مجھے، جب میں نے آیا ہر ایک سے بات کی، ہر افسر سے میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ لوگوں سے پوچھا، نہیں سر عظمت کی بلندیوں پہ ہے. ہم نے کووڈ میں وہ کام کیا سر، وہ ان کے قصیدے آپ سن لیں جھوٹے کووڈ کے. خیر وہ نہیں کرنا. پھر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی سلطنت و عمان، وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے. There is no place to do wuzu. At ظہر prayers, everybody، کوئی لیڈیز واش روم کے اندر گھستا ہے جا کے، کوئی میل واش روم کے دروازے، کوئی اوپر بھاگتا ہے، واش بیسنوں کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں. بوڑھا انسان ڈال ہی نہیں سکتا. Then recently, who did it for us? ہاں اگین آپ اور اشرف صاحب بیٹھے. کہاں اشرف صاحب؟ اشرف صاحب کھڑے ہو جائیں خدا کا واسطہ، ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں. مجھے پتہ نہیں اشرف صاحب کا لڑکا ہے. اب وہ اچھا، اور اس کے بعد نا ایک میں نہیں تھا، مجھے کہتے ہیں 2 بن سکتے ہیں جی. وہ اوپر سے میں نے پتہ نہیں ناراض ہی نہ ہو گیا. میں نے کہا عتیق کو کہا تھا، میں نے کہا جب میں آؤں 5 بنے ہوئے ہوں، چاہے اینٹیں توڑو. اچھا کبھی بہانے، بیوروکریسی میں بہانے بڑے ہیں سر. آپ نے تو پاکستان کی تعریفیں کی نا، میں آپ کو سچائی سے، بیوروکریسی کے پاس ایسے ایسے اچھوتے بہانے. سر لینڈ لارڈ نہیں مانے گا. اچھا، اور ایک دفعہ بارسلونا کے اندر پاکستانی کونسلیٹ کا وہ نہیں تھا، نشان ہی نہیں تھا. جب میں پہلے دن گیا 2 سپار، آپ تو طرح طرح کے مولے، سپار ایک سٹور ہے یہاں بھی ہے نا عمان میں بھی، 2 سپار لال اور ایک اندھیری کوٹھڑی. میں کیا CW سے میں کیا کونسلیٹ کی طرح کہتے ہیں جی یہ کوٹھڑی پاکستانی کونسلیٹ ہے. اور وہ
اوپر گرین کا لگوانا تھا 5 گھنٹے 5 مہینے کی تگ و دو کے بعد. اور کیا کیا میرے اپنے افسر اور افسروں کے چمچے وہ جا کے اسپینش لینڈ لارڈ کے ساتھ مل گئے کہ جی یہ نہ ہونے دیں. اب آپ سوچیں کہ ان کو کیا تکلیف تھی. تکلیف یہ تھی کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو سول سروس ہے وہ چینج برداشت نہیں کرتا. چینج از این اینمی آف دیئر ریجڈ اسٹرکچر اور اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بچ گیا, میں بہت سخت ہوں, میں اپنی صحت خراب کر کے بچتا گیا, یہاں پہنچ گیا. تو یہ جو صلہ رحمی ہے نا سر, میں 2 سال زبردستی سول سروسز اکیڈمی کا ڈائریکٹر کامن ٹریننگ پروگرام لگنے گیا اپنی دہلی کی پوسٹنگ چھوڑ کے, اور میں نے سارا کچھ تبدیل کیا. آپ یقین مانیں میں وہاں سے بارسلونا کے جہاز پہ اڑا ہوں گا, ابھی بارسلونا نہیں پہنچا ہوں گا, انہوں نے سب کچھ واپس کر دیا. سو یہ حقائق ہیں. پھر ایک میرے بہت بڑے نعت خواں قدیر خان صاحب ہیں, اسپین اور یورپ میں بڑے مشہور ہیں. میں کافی پریشان اس دفعہ بارسلونا پہنچا تو انہوں نے بیری اور اینٹوں کے اوپر کچھ اشعار پڑھے. انہوں نے کہا بیری کا کام ہے پھل دینا اور لوگوں کا کام ہے پتھر مارنا. اور میں نے ان سے ریزسٹ کر کے ان کی, جب انہوں نے اتنی میرے بارے میں اچھی باتیں کی, اس کے بعد میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. اگر بیری پھل دیتی رہے گی اور پتھر جو ہے پتھر مارنے والے پتھر مارتے رہیں گے, یا تو وہ صرف آپ کو ماریں یا خدا کو ماریں, وہ رستے میں سب سے کمزور انسانوں کو مارتے ہیں. تو پھر بڑا ضروری ہے کہ جس کو جتنے دن تک آپ نے اگر انٹرسٹ کیا ہوا ہے انویسٹرشپ یا انچارج ہیں کسی چیز کے, آپ پتھر مارنے والے کو پتھر نہیں مارنے دیں گے. یہ جو ہے نا امر بالمعروف اور رحمتیں بانٹنا, یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ ہے نہیں عن المنکر. یو ہیو ٹو اسٹینڈ ایز اے وال اگینسٹ ایول, اینڈ اف یو ڈونٹ اسٹینڈ ایز اے وال اگینسٹ ایول, یہ میں اپنا سا آدمی ہوں, امر بالمعروف نہیں ہو سکتا اگر نہیں عن المنکر کو نہیں روکو. نہیں عن المنکر کو جو روکتا ہے وہ برا پڑتا ہے. جب تک وہ ہوتا ہے اس کی عزت شزت ہوتی ہے, جب وہ چلا جاتا ہے پھر جو نا the snakes come out, that comes with the tough. You have to live with it. تو سر یہ تو میں اپنی آگہی کے لیے اپنی رہنمائی کے لیے آیا تھا. جو دن کو دفتروں کے دروازے کھولنا ہے وہ سول سروس کو چاہیے کہ فلٹر سے علیحدہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جتنا مرضی وہ بڑا 22 کا 23 کا 24ویں گریڈ کا ہے, وہ ہر اس پاکستانی کو ملے جو اس کو ملنا چاہتا ہے. اپنا دماغ صرف کرے, نہ صرف اس کے سبارڈینیٹ صرف کریں بلکہ وہ خود صرف کرے, اور قانون قاعدوں کے بیونڈ غریب اور محتاج پاکستانی کی مدد کرے, قانون کو بینڈ کرے, اور اگر قانون کو توڑنے کی سکت ہے تو وہ توڑ کے بھی غریب کی مدد کرے. دیٹ از دا کالنگ آف اے سول سرونٹ. اور اس کو ایول کے خلاف بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے. سب کو اچھا نہیں کہہ سکتا, وہ چانس دے, 1 2 3 چانسز دے, اس کے بعد اگر کوئی برا کرے گا پھر وہ مقابلہ کرے. تو میں آج یہاں قدیر خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ سر میں نے یہ بات آپ کی بہت انہوں نے زبردست نظم پڑھی تھی, اس لیے کہی تھی کہ کسی نہ کسی کو کھڑے ہو کے ایول کا راستہ بھی جتنا وہ روک سکے وہ اپنے ہاتھوں سے, جان سے, جذبات سے روکنا پڑتا ہے. بہت خوبصورت بات اس کی یہ لگی, میں نے لیفٹ سے کھولی تو لگی انگلش میں, اور میں نے کہا شکر ہے انگلش کی کتاب ہے. رائٹ سے کھولی تو اردو میں, اور وہی تھے. یہ میرا بڑا ڈریم تھا کہ جب انسان کوئی لکھے تو بائے لنگوئل چیزیں لکھے. آپ نے وہ کر دیا. میں آپ لوگوں کی کتب, سر آپ کا آنا, آپ سے میں دوبارہ بھی ملوں گا. مجھے آپ گر بتایا آپ نے کاشف جتنا اچھا بچا رہے کیسے. میں آپ کی شاعری کو یہ جو آپ نے شاعری کی ہے یہ اس کے اوپر, اور
بہت بہت شکریہ. میں ادب میں اتنا آگے نہیں ہوں. میں نے محظوظ بہت ہوا. آپ کی کراچی اردو پاکستان کی چیز ہے اور آپ سے میری واقفیت نہیں تھی. ایسی محفلوں کی آپ ہی کو یہ ادارت بہت شکریہ عزت مآب سفیر پاکستان صاحب.